بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر انجم IPP نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل ہم بڑے بڑے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں۔ اس وقت ملک انتہائی بحران کا شکار ہے، عوام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو دوپہر کو نہیں ہوتا، دوپہر کو کریں تو شام کو نہیں ہوتا۔ بجلی کے بلوں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ مہنگائی اتنی ہے کہ کوئی چیز بھی اب عوام کی دسترس میں نہیں۔ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ساری دنیا میں پاکستان کا تماشا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ان دنوں میں جو کچھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوا، پاکستان کے خزانوں کو لوٹنے والوں نے جو کچھ بھی کیا ماضی میں، وہ عوام کو سب یاد ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ مقدمات، وہ کیسز جو نیب میں تھے، وہ یکسر با یک جنبش قلم ختم کر دیے گئے۔ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان سے باہر چلا گیا اور عوام IMF کے ظلم سہنے کے لیے سسک رہی ہے۔ آج اس موضوع پہ کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے اپنے کچھ ایسے دوستوں کو زحمت دی کہ جن کا ایک بہت معروف ان کا نام ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اور ملواتے ہیں نیب کے ایک انتہائی اہم اور سابقہ قانون دان جنہوں نے نیب کے بہت سارے کیسز لڑے۔ ان کا نام ہے مظفر علی۔ صاحبزادہ مظفر علی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ نیب کے کیسز میں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے اور یہ بہت بڑے قانونی مشیر ہیں۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا، جن کے اوپر کیسز تھے، کیا وہ لوٹنے والے لٹیرے کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، جس کے بیٹے کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے، کیا اس کو CM بنایا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی قانون ایسا ہے کہ جس میں اس وقت کی موجودہ کابینہ میں 60% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن پہ کرپشن کے کیسز ہیں؟ انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا؟ تو لیجئے صاحبزادہ مظفر علی صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ ہی سنیے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسر بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ کیسر بھائی، ہمارے قوانین میں جب تک کوئی ملزم جو ہے اس کو سزا نہ ہو جائے، سزا ہوتی کنوکشن، جب تک کنوکشن نہیں ہو جاتا تو تب تک اس کو آپ سزا یافتہ نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ اگر اف از انڈر ٹرائل اور کسی بھی کیس میں ہے، وہ ٹرائل فیس کر رہا ہے، تو وہ بالکل الیکشن بھی لڑ سکتا ہے۔ اور سبجیکٹ ٹو کہ اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا۔ اور نیب قوانین میں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اگر اس کو سزا ہو جائے 10 سال کے لیے، تو چاہے وہ پلی بارگین کریں یا چاہے وہ ٹرائل کے بعد اس کو سزا ہو۔ تو باقی یہ کہ اٹ از ویری انسرٹن کہ آپ جو فرما رہے ہیں، جو آپ کی مورالٹی ہے، جو مورل بیک گراؤنڈ ہے، وہ تو بڑی ویک ہو جاتی ہے کہ وین یو ہیو سو مینی کرپشن چارجز اگینسٹ اے پرسن اور وہ کل کو لیڈر بن جاتا ہے، تو یہ امپیکٹ تو آتا ہے۔ میں کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس پہ بالکل افیکٹ کرتی ہیں کہ اس طریقے سے اب تو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ بچے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جی کہ یہ بتائیے کہ آپ کہتے تھے کہ ایجوکیشن ہے، پرائرٹی ہے، آپ لائق بنو، لیکن ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دیکھتے ہیں جنہوں نے کبھی ایجوکیشن حاصل نہیں کی، اسکولوں کو منہ نہیں دیکھا، کالجوں کا منہ نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا ہے تو کالج تک نہیں گئے، اسکول تک ہی رہ گئے، یا اگر کالج تک گئے ہیں تو بالکل فیل ہو گئے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں۔
لیکن ایسی بات نہیں ہے. جو علم کی دولت ہے وہ تائیات دولت ہے. وہ تائیات آپ کی عزت ہے، آپ کی تربیت ہے، اور آپ کی بہت اچھی ایک نیکیاں ہیں جو اگر آپ علم حاصل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے یہ جو مختصر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، اس کا مختصر جواب یہ دوں کہ اگر کسی کو سزا نہیں ہوئی تو وہ بالکل الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ لیڈر بھی بن سکتا ہے، پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے، انلیس اینڈ انٹل ہی از کنوکٹیڈ. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے صاحبزادہ مظفر علی صاحب سے جو میری گفتگو ہوئی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی. اب ہم ایک انتہائی اہم شخصیت سے اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ ملک کی سیاست کدھر جا رہی ہے، ملک کے حالات کیا ہیں، اور آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ کیا کوئی طوفان آنے والا ہے. ہمارے اس سوال کا جواب معروف صحافی، لاہور پریس کلب کے بانی، دانشور اور براڈ کاسٹر جناب ناصر علی نقوی صاحب کیا کہتے ہیں، آپ ملاحظہ کیجیے. جی کیسر انجم صاحب، بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے حقائق ہیں. کچھ سیاسی ہیں، کچھ سماجی ہیں، اور کچھ اخلاقی ہیں یا ریاستی ہیں. اب اگر ان کا پورا جائزہ لیا جائے تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ جو کچھ سیاست کھیلی جا رہی ہے پاکستان میں اس وقت، اس میں خالی پاکستانی سیاستدان شامل نہیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہاں یہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کی دو جماعتوں کی نظام جو ہے وہ غلط ہے، یہاں تیسری جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب کی سلیکشن کی گئی تھی، یا سلیکٹرز نے ان کا انتخاب کیا تھا. لیکن وہ نہیں چل سکے. 3.5 پونے 4 سال میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ معاشی طور پر بھی گڑبڑ ہوا، اور ہمارے خارجہ امور میں بھی اس کے اثرات جو تھے وہ مثبت نہیں نکل سکے. اب دیکھا جائے تو آئینی طور پہ جو اکثریت شو کر کے موجودہ پی ڈی ایم جو سابقہ اپوزیشن تھی وہ برسر اقتدار آ گئی، لیکن اس کے بارے میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان کو سوائے چور ڈاکو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. کرپٹ کہتے ہیں، کرپٹ ٹولہ کہتے ہیں، اور ناجائز اقتدار میں آنے والوں کو کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو نیوٹرل نے جان بوجھ کے ہمارے سروں پہ سوار کیا، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو ہونا نہیں چاہیے. حالانکہ پارلیمانی نظام میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں اکثریت شو کرے گا وہ قائد ایوان بنے گا، لہذا قائد ایوان بن گئے. اب اگر انہیں لڑائی لڑنی تھی جمہوری انداز میں تو پھر ان کا فرض تھا کہ یہ جمہوری انداز میں لڑائی لڑنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے اور ایک بہترین اپوزیشن لیڈر بن کے شہباز شریف یا جو بھی ہوتا ان کی جگہ اس کو ٹف ٹائم دیتے. لیکن انہیں نے ماضی کی طرح پھر وہی فیصلہ کیا کہ یہ خود پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے. اب باہر بیٹھ کے تنقید کریں. ایک حقیقت ہے کہ 2014 سے لے کے 18 تک جو ہے خصوصی پرورش کی گئی اور کچھ لوگوں کو خاص ذہن تیار کیے گئے، جس میں سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے عمران خان صاحب کا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس انداز میں ان کے جو ہے حمایتی بھی پیدا ہوئے، ان کے ووٹر بھی پیدا ہوئے، ان کے سپورٹر بھی پیدا ہوئے، اور ان کو فنانس کرنے والے لوگوں کو بھی اکٹھا کر دیا گیا. اچھا، یہ سیاست ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، اور کوئی پارٹی بھی جو ہے نا اس سے مبرہ نہیں قرار دی جا سکتی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا یہ تحریک انصاف ہو. اس سب کے یہی کارنامے اسی انداز میں ہیں، اور جو الیکٹیبل ہیں وہ جب الیکشن آنے سے پہلے وہ جب پرواز کرتے ہیں تو وہ سیاسی پرندے مختلف چھتریوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات بہت آگے نکل گئی. ہیکر نے جو تماشا لگایا وہ جو ہے تماشا وہ سیدھا سب سے زیادہ اس لیے ظالم ہے کہ پہلے ان لوگوں نے جو چاند ماری کی، چھوٹی چھوٹی ویڈیو آڈیو لیکس کی، اور اس سے مختلف اداروں کو تباہ کیا گیا، مختلف شخصیات کو تباہ کیا گیا. اس سے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچا. پھر اب وہ اپنے عروج پہ آ گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہیکر نے جو کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں ساری چیزیں دے کے اور اپنا اکاؤنٹ بند کر دوں گا، صرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا، اس لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی. آج اس کا اعلان تھا کہ وہ جمعے والے دن تمام چیزیں جو ہے وہ آن کر دے گا اور اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ کلوز کر دے گا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ہیکر صاحب خواب خرگوش میں ہیں اور وہ سو گئے چپ کر کے تڑیاں لگا کے. جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ صرف دھمکیوں سے باتیں چلتی ہیں، عملی کام نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی سو گئے. اور دوسرے
اکاؤنٹ سے کچھ چیزیں ایسی آئیں جو سامنے جن پر شک کیا جا رہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے جعلی ہے، اور یقیناً جعلی بھی ہوں گے اس میں، اور اصلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جعلی بھی ہے۔ اب اس پہ اگر آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا ہے، ایک دوسرے کے مطلب تنقید کرنی ہے اور صرف لڑائی لڑنی ہے، تو یہ سیاست کو بھی نقصان ہوگا، ریاست کو بھی نقصان ہوگا، اور معاشی طور پہ تو ہم پہلے ہی بحران میں۔ لیکن اگر ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں دیکھوں تو اپنے تجربات اور مشاہدات کے حوالے سے مجھے یہ شک نہیں ہے کہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، حقیقی آزادی چاہیے، ہم حقیقی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی انٹرنیشنل سازش کا شاہکار ہے، اس لیے کہ ہمارے دو گناہ ہیں۔ ایک یہ مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ایک مسلمانوں کی ریاست ہے، تو اسلام کے تابع دار ہونے پر ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں اس سے نفرت کرا کے اور ایک دوسرے کو لڑا کے، تاکہ ہمیں استحکام حاصل نہ ہو۔ دنیاوی طور پہ کیا فائدہ کون حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی بھی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جو قوم یہود ہے وہ صرف مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور دنیا میں چونکہ اس وقت معاشی لڑائی ہو رہی ہے تو اس معاشی لڑائی میں قوم یہود کا اپنا حصہ ہے، اور وہ اس پر باقاعدہ اس کے قیادت کر رہے ہیں معاشی لڑائی کی، اور سارے معاش پر جو ہے وہ ان کا قبضہ ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو جو ہے کہیں بھی کسی طریقے سے بھی وہ چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے، بلکہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم ترقی پذیر ملک ہیں، تو ہماری کیسے ضرورت ہوئی کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے، تو اس کا بھی ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری ہی صفوں میں وہ مختلف سہولت کار موجود ہیں جو مختلف انداز میں جن کی تربیت کر کے ہمارے ہی سامنے لاگے کھڑا کر دیا گیا، اور ہم ہی سے وہ سب کچھ لڑائیں، یعنی جیسے کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں ہم کسی کی لڑائی نہیں لڑیں گے، بالکل صحیح ہے، ہمیں اپنے خطے میں کسی کی لڑائی کیوں لڑیں، ہم اپنے مملکت کے استحکام کی بات کریں، سلامتی کی بات کریں، خوشحالی کی بات کریں، لوگوں کی ترقی کی بات کریں، روزگاری کی بات کریں، ہم صحت کی بات کریں، لیکن وہ اپنی جنگ لڑتے لڑتے جو ہے، جیسے ہم نے جہاد افغانستان میں ہم دوسری لڑائی لڑی تھی، تو وہ جہاد افغانستان میں بڑا شور تھا کہ اسلام کا نام پر جہاد اسلام ہو رہا ہے، لیکن جب طالبان سامنے آئے تو جس کا جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے، کوئی چیز کسی سے پوشیدہ نہیں۔ کیسا رنجو صاحب، بات اس سے بھی آگے چلی گئی کہ وہ چیزیں سب پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن ہمیں آپس میں ہمارے ہاں سہولت کار پیدا کر کے اب ایک سرد جنگ جو جاری کر دی گئی ہے، لڑائی کر دی گئی ہے، اس کو آپ سیاسی سمجھیں، جمہوری سمجھیں، معاشی سمجھیں، لیکن وہ پاکستان کی تشخص کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، اور اس میں یقیناً انٹرنیشنل سازشیں موجود ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نظر آئے، پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان کے پاس باصلاحیت لوگ موجود ہیں، انجینئرز موجود ہیں، سائنسدان موجود ہیں، طالب علم موجود ہیں، ہنرمند موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پلاننگ اور منصوبہ بندی جو ہے اس کا فقدان ہے۔ ہمارے یہاں تھنک ٹینک نہیں ہے، ہمارے یہاں لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں بنائی جاتی، تو اب جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، جو حکمت عملی اگر ہماری درست نہیں ہے تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہے، اور یہی ہے کہ وہ نقصان جو اب ابھر کے سامنے آ گیا، بلکہ جن بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف بے روزگاری ہے، ایک طرف معاشی بحران ہے، دوسری طرف سیاسی بحران پیدا کر دیا گیا ہے، اور سیاسی شطرنج جس انداز میں بچھائی گئی ہے وہاں معاملات یہی بتائے گئے ہیں کہ شطرنج کا ایک ہی اصول ہے کہ پیادہ جو ہے وہ ملکہ بن سکتا ہے، ملکہ پیادہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا عمران خان صاحب اسی نشے میں جس طرح وزیر اعظم بنے تھے تو وہ اب بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں، جس طرح آج وہ زیبا چودھری کی عدالت میں گئے اور وہاں وہ نہیں تھیں، تو ریڈر کو انہوں نے پیغام دیا کہ ریڈر صاحب ان کو بتا دینا زیبا چودھری کو کہ عمران خان صاحب آئے تھے معذرت کے لیے، معافی کے لیے۔ تو یہ رویے اچھے نہیں ہیں، چاہے یہ اس طرح کے رویے نواز شریف کی طرف سے ہوں، چاہے اس طرح کے رویے آصف زرداری کی طرف سے ہوں، چاہے اس طرح کے رویے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ہوں۔ قومی اداروں کا استحکام ضروری ہے، جب قومی ادارے آزاد ہوں گے، ان کا استحکام ہوگا، مستحکم ہوں گے، اور ان کے سربراہان جو ہیں وہ اپنے فیصلے کرنے پہ سربراہان جو ہیں وہ خود مطلب ذمہ دار ہوں گے، تو پھر مثبت نتائج نکلیں گے، ورنہ نہیں نکلیں گے، اور ہمیں منفی نتائج کا سامنا کرنے کے لیے یہ معاشی بحران سے بھی نپٹنا ہوگا، اور باقی جو سیاسی بحران اس کو بھی کرنا ہوگا۔ لیکن لگ رہا ہے کہ یہ جو اونٹ ہے ابھی کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ عمران خان صاحب کال دے نہیں رہے، لوگوں کو کہہ رہے کال کے لیے تیار ہو جاؤ،
باقی ان کی ہمت اتنی نہیں ہے کہ اب وہ پھر اسلام آباد جا کے چڑھائی کریں، کیونکہ رانا ثناء اللہ اور موجودہ حکومت جس انداز میں ان سے نپٹنا چاہتی ہے ان کی تیاریاں مکمل ہیں۔ تو دوسری جانب ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جلد از جلد الیکشن، اور حکومت یہ کہتی ہے اگلے سال نومبر دسمبر میں، یعنی 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا۔ ناصر نقوی صاحب، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ تو بہت مصروف ہیں، ایک چینل کے بیورو چیف بھی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا اپنا بھی ایک چینل ہے، آپ کے پاس وقت ہوتا نہیں۔ آپ نے بہت مہربانی فرمائی اور اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کے ہمارے سوالات کا جواب دیا، بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔